بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یکرہ من الضحایا، یہ باب قربانی کے ان جانوروں کے بیان میں جن کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ قربانی کے جانوروں کو عیب سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اگر بہت قلیل مقدار میں عیب ہے، بہت ہی قلیل ہے، تو قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حدثنا حفص بن عمر النمری قال حدثنا شعبہ عن سلیمان بن عبد الرحمن عن عبید بن فیروز، فیروز نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ فیروز۔ عن عبید بن فیروز قال سألت البراء بن عازب ما لا یجوز فی الاضاحی۔ عبید ابن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، قربانی کے جانوروں میں کس جانور کی قربانی ناجائز؟ فقال، تو فرمایا، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور میری یہ انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی، اور میرے یہ پور حضور کے پوروں سے چھوٹے۔ فقال اربع لا تجوز فی الاضاحی، تو فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی۔ تو جب حضرت براء ابن عازب نے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے بھی انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع لا تجوز فی الاضاحی۔ اس کے بعد پھر از راہ ادب و تعظیم یہ فرما رہے ہیں حضرت براء بن عازب کہ میں انگلیوں سے اشارہ کر کے، انگلیاں دکھا کر کے یہ حدیث تم سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا تھا، ورنہ میری یہ انگلیاں حضور کی انگلیوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی ہیں، میرے یہ پور حضور کے پوروں کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں صرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ جس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث شریف سنی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا تھا۔
سمجھ گئے؟ صحابہ کرام نے احادیث کریمہ کی جو روایت کی ہے، تو جہاں وہ ارشاد نبوی کو سنتے تھے اور اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے تھے، اسی طریقے سے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ادا اختیار فرمائی، کس طرح سے اشارہ فرمایا، صحابہ کرام اس کو بھی محفوظ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ارشاد کے موقع پر تبسم فرمایا تو صحابہ کرام جب اس حدیث کی روایت کرتے تو روایت کرنے کے وقت صحابہ کرام بھی تبسم فرماتے تھے، یعنی اس ادائے نبوی کو صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی حضرت براء ابن عازب نے بیان کیا، پھر از راہ ادب و تعظیم یہ فرمایا کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی ہیں، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، اور میرے یہ پور حضور کے پوروں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ میرے پور حضور کے پوروں سے چھوٹے ہیں۔ سمجھ گئے؟ فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ العورہ بین عورها، ایک اندھا جانور جس کا اندھا پن ظاہر، والمریضۃ بین مرضها، دوسرا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر، والارجا بین ضلوعها، اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر، والکثیرہ، اور کچھ نسخوں میں کبیرہ، دونوں طرح کے نسخے ہیں اس میں، یعنی ایسا لاغر جانور التی لا تنقی، جس کی ہڈیوں میں کچھ مغز نہ ہو۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ اندھا جانور یا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر، جیسے جانور کو بخار آ گیا، بیماری اس کی ظاہر ہے بالکل۔ ہاں اگر جانور بیمار ہوا پہلے مگر پھر وہ ٹھیک ہو گیا، بیماری اس کی زائل ہو گئی، قربانی کے وقت صحت مند تھا، تب اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جیسے بہت سارے بکرے ہوتے ہیں، وہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، پیشاب کبھی رک گیا، کبھی اور کوئی بیماری ہو گئی انہیں، تو علاج کرنے کے بعد اگر وہ ٹھیک ہو گیا تب اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر، اس تعلق سے بہار شریعت وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لنگڑا جانور جو چل کر کے قربان گاہ تک چلا جائے تو اس کی قربانی جائز، یہ لکھا نا بہار شریعت میں۔ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو اس مسئلے کو، دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے؟ کم سے کم قربانی کا جب موسم آئے تو بہار شریعت پڑھ لینی چاہیے، مسائل کو تازہ کر لینا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور کے 4 پاؤں میں ایک پاؤں میں لنگڑا پن ہوتا ہے، ایک پاؤں جانور زمین پر نہیں رکھ پاتا ہے صحیح سے،
اب 3 پاؤں ہیں، 3 پاؤں سے جانور چل کر کے قربان گاہ جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ جزیہ کے مطابق ہو جائے گی۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ ہمارے وہاں میں گھر گیا قربانی کے موقع پر، یہ کئی سال ہو گئے، میرا خیال ہے 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک آدمی گیا بازار اور اسی طرح کا ایک جانور خریدا۔ وہاں کچھ لوگ منع کر رہے تھے کہ مت خریدو، لنگڑا ہے یہ، اس کا ایک پاؤں لنج ہے۔ مگر وہاں کچھ اہل علم سے مسئلہ پوچھا تو اہل علم کے سامنے وہی بار شریعت والی عبارت کہ لنگڑا جانور جو چل کر کے قربان گاہ جا سکے تو ہو جائے گی قربانی۔ تو اب ظاہر ہے کہ 3 پاؤں پر تو جانور چل ہی لیتا ہے، کہہ دیا کہ ہو جائے گی قربانی، خرید لو۔ اب لے کر کے آیا، اب چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ فلاں لنگڑا جانور لے کے آیا ہے۔ اب وہ میرے پاس لے کر کے آیا، آپ دیکھیے ہو جائے گی قربانی کی نہیں؟ تو میں نے دیکھا کہ ایک پاؤں اس کا لنج ہے، تو پوچھا کہ ہو جائے گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب گاؤں میں بھی بہت سارے علماء کرام تھے، وہ یہ کہہ دیتے کہ ہو جائے گی قربانی، باہر شریعت میں صاف لکھا ہے، اب یہ چلا جائے گا قربان گاہ تک، ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ نہیں، قربانی نہیں ہوگی اس جانور کی۔ میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف کا جو لفظ ہے اس پر غور کیجیے، الارجا بین ارجھا، یہاں پہ ذلوحا کا لفظ ہے لیکن یہ بھی لفظ آیا ہے الارجا بین ارجھا، یعنی ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اب یہ 1 پاؤں کا لنج جانور ہے، اس کو کون یہ نہیں کہے گا کہ یہ 1 پاؤں کا لنگڑا ہے؟ اس کے لنگڑا ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اگرچہ یہ 3 پاؤں پہ چل کر کے قربان گاہ جا سکتا ہے۔ اب لوگوں کے سامنے یہ تشویش کی بات تھی کہ جو باہر شریعت میں لکھا ہے وہ بالکل صاف ہے کہ ہو جائے گی قربانی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ باہر شریعت میں جو لکھا ہے بالکل صحیح ہے، وہ اپنی جگہ، مگر باہر شریعت پڑھنا اور ہے، اس کو سمجھنا اور ہے۔ وہ جزیہ جہاں سے لیا گیا ہے باہر شریعت میں، وہ جزیہ فقہ کی ساری کتابوں میں مذکور ہے، اور جن کتابوں سے وہ جزیہ اخذ کیا گیا ہے انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ لنگڑا جانور جس پاؤں کا لنگڑا ہے اس پاؤں سے چل کر کے اگر قربان گاہ جا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز، اور اگر اس پاؤں کو زمین پر نہیں رکھ پا رہا ہے، اس پر چل ہی نہیں پا رہا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ باہر شریعت کے اس جزئے کا یہ مطلب ہے کہ جس پاؤں میں لنگڑا پن ظاہر ہو رہا اس پاؤں پر چل کر کے اگر جانور جا سکتا ہے تب تو جائز ہے اس کی قربانی، اور اگر اس پاؤں کو زمین پر سرے سے رکھ ہی نہیں پا رہا ہے
تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جزیہ جن عبارتوں سے اخذ کیا گیا ہے وہ ساری عبارتیں آپ لوگ جا کر کے دیکھ لیجئے، یہ کھلے طور پر واضح طریقے پر یہ صراحت موجود ہے وہاں۔ میں نے کہا المحیط البرہانی دیکھ لیجئے، فتاوی بزازیہ دیکھیے، فتاوے کی جتنی کتابیں ہیں سب میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھر حدیث شریف کا لفظ بھی تو دیکھو کہ صاف لکھا ہے الارجا بین ارجوہا، کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یہ لنج ہے، اپاہج ہے، ایک پاؤں کا مفلوج یہ جانور ہے، اس کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کوئی جزیہ سامنے آئے تو اس کا ماخذ بھی دیکھنا چاہیے کہ جزیہ جہاں سے لیا گیا ہے وہاں پر اس کی کیا تشریح کی گئی۔ تو کیا مسئلہ بتائیں گے آپ لوگ؟ جائز ہیں؟ اس کو دیکھیے کہ جیسے چوٹ لگ جاتی ہے کبھی پاؤں میں، تو دیکھیے کہ اس پاؤں کو زمین پر رکھ کر کے وہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر سرے سے وہ پاؤں نہیں رکھ پا رہا ہے تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ 3 پاؤں پر چل کر کے قربان گاہ جا سکے۔ قال قلت، بہرحال پھر جب میں نے یہ وضاحت کی تو سب مطمئن ہوئے، اور پھر وہ شخص گیا اور دوسرا جانور اس نے خریدا۔ قال قلت، عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا، فإنی اکرہ ان یکون فی السن نقص، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ عمر میں کچھ کمی ہو۔ فقال، تو فرمایا، یعنی حضرت براء بن عازب نے فرمایا، ما کرہتا فدعہ، جس کو تم ناپسند کرو اسے چھوڑ دو، ولا تحرمہ علی احد، اور کسی پر اسے حرام قرار نہ دو۔ یعنی اگر کوئی جانور شریعت کے معیار کے مطابق درست ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، تو تم اسے کسی پر حرام نہ ٹھہراؤ، اگرچہ کسی وجہ سے وہ جانور تمہیں پسند نہ آئے۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عمر اتنی ہونی چاہیے، تو اس میں یہ دیکھو کہ شریعت کے نزدیک جتنی عمر درکار ہے وہ عمر اس کی پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہ عمر پوری ہو جا رہی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو تم مت کرو اس کی قربانی، لیکن کسی پر اسے حرام مت ٹھہراؤ۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الرازی قال اخبرنا تحویل السند، وحدثنا علی بن بحر حدثنا عیسیٰ المعنی عن ثور۔ یہاں پہ امام ابو داؤد کی 2 سندیں۔ پہلی سند میں امام ابو داؤد کے شیخ ابراہیم بن موسیٰ رازی ہیں، جبکہ دوسری سند میں علی بن بحر، اور خاص فرق یہ ہے کہ ابراہیم بن موسیٰ رازی نے اخبرنا عیسیٰ کہا، جبکہ علی بن بحر نے حدثنا عیسیٰ کہا۔ ابراہیم بن موسیٰ رازی نے کیا کہا؟ اخبرنا عیسیٰ، اور علی بن بحر نے حدثنا عیسیٰ کہا۔ المعنی، یعنی الفاظ دونوں کے الگ الگ ہیں، معنی دونوں کا ایک۔ انہوں نے ثور سے روایت کی۔ قال، فرمایا، حدثنی ابو حمید الرعینی، مجھ سے ابو حمید رعینی نے بیان کیا،
وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یزید ذو مصر نے خبر دی، مجھے یزید ذو مصر نے خبر دی، یعنی وہ یزید جو مصر والا ہے۔ چونکہ یزید نام کے بہت سارے راوی ہیں، اس لیے امتیاز کے لیے یزید کے ساتھ یہاں ذو مصر، بلکہ اور بھی سندوں میں یہ ایسی آتا ہے یزید ذو مصر۔ قال فرماتے ہیں اتیت عتبہ بن عبد السلمی، میں عتبہ ابن عبد السلمی کے پاس آیا، فقلت، میں نے ان سے کہا یا ابا الولید انی خرجت التمس الضحایا فلم اجد شیئا یعجبنی غیر سرماء، میں قربانی کے جانوروں کی تلاش میں نکلا تو مجھے پسند کا کوئی جانور نہیں ملا سوائے ایک ایسے جانور کے جس کے دانت گرے ہوئے تھے۔ فَقَرِئْتُهَا، تو وہ جانور من جملہ تو پسند آ رہا تھا، لیکن جو دانت اس کے گرے ہوئے تھے اس کی وجہ سے مجھے وہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ فما تقول، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال، فقال، فرمایا افلا جئتنی بہا، تمہیں وہ جانور اچھا نہیں لگ رہا تھا تو تم اسے میرے پاس کیوں نہیں لائے؟ قلت، میں نے کہا سبحان اللہ، تجوز عنکا ولا تجوز عنی، سبحان اللہ، آپ کی طرف سے جائز ہو جائے گی قربانی، میری طرف سے جائز نہیں ہوگی؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ انکا تشکو ولا اشکو، تمہیں شک ہے اور مجھے شک نہیں، یعنی تمہیں شک ہے کہ پتہ نہیں اس کی قربانی جائز ہوگی کہ جائز نہیں ہوگی، اس لیے تم مت کرو اس کی قربانی، اس لیے کہ دا ما یریبک الی ما لا یریب، یعنی شک والی باتوں کو چھوڑو، اس صورت کو اختیار کرو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ جب تمہیں شک ہے تو اس کی قربانی مت کرو، اور مجھے چونکہ کوئی شک نہیں ہے اس کے جائز ہونے میں، اس لیے میرے لیے وہ جائز ہے، میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔ انما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المصفرہ والمستاصلہ والبخقہ والمشیعہ والکسرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصفرہ، مستاصلہ، بخقہ، مشیعہ اور کسرہ سے منع فرمایا۔ ان الفاظ کی تشریحات کیا ہیں؟ ان کی تشریحات خود اسی حدیث میں بیان ہو رہی۔ فالمصفرہ التی تستاصل اذنها حتی یبدو سماخها، مصفرہ یہ وہ جانور ہے جس کا کان جڑ سے کاٹ دیا جائے یہاں تک کہ کان کا سوراخ ظاہر ہو رہا ہو۔ والمستاصلہ التی یستاصل قرنها من اصلہ، اور مستاصلہ وہ جانور ہے جس کی سینگ جڑ سے کاٹ دی جائے۔ تو جانور کا کان اگر کٹا ہے تو بہت معمولی اگر ہے تو قربانی تو ہو جائے گی، البتہ مکروہ ہوگی، اور زیادہ اگر ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اب وہ زیادہ کی مقدار کیا ہے، یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ بعض لوگوں نے نصف بتایا کہ اگر نصف کٹا ہے تو وہ زائد مانا جائے گا، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر 1/3 کٹا ہے تو اسے زائد مانا جائے گا، 1/3 اگر کان کٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ثلث
کو حدیث شریف میں کثیر کہا گیا، سلس کو حدیث شریف میں کثیر کہا گیا۔ چنانچہ آگے ایک طویل حدیث آ رہی ہے باب الوصایا میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الثلث کثیر، یعنی ثلث کثیر۔ اور بہار شریعت میں آپ دیکھیں گے تو فتویٰ کس پر ہے؟ کسی پر ہے؟ ثلث پر ہے۔ والبققہ، اور بققہ التی تبخق عینھا، اور بققہ وہ جانور ہے جس کی بینائی، جس کی آنکھ چلی جائے۔ والمشیعہ التی لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، اور مشیعہ وہ ہے جو اپنی لاغری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بکریوں کے ساتھ نہ چل پائے، یعنی بہت ہی دبلا اور لاغر جانور جس کی ہڈی میں کوئی مغز نہیں۔ اچھا، اس سے پہلے آیا کہ مستاصلہ وہ ہے جس کی سینگ جڑ سے ٹوٹ جائے، تو سینگ اگر جڑ سے ٹوٹ گئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اوپر سے اگر ٹوٹی ہے تو ہو جائے گی۔ والمشیعہ التی لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، اور مشیعہ یہ وہ جانور ہے جو کمزوری کی وجہ سے، لاغری کی وجہ سے بکریوں کے ساتھ نہ چل پائے۔ والکسرہ الکثیرہ، اور کسرہ یہ وہ جانور ہے جس کا